الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے مذہبی دکانیں سجا رکھی ہیں اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ گاہک آئیں، میرے مقتدی زیادہ بن جائیں، میرے ماننے والے، میرا ساتھ دینے والے کثرت سے ہوں. لیکن کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کون سی خاص ایسی چیز ہے کہ جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی؟ مثلا ایک دکاندار ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کم نہیں تولتا ہے، وہ کم نہیں ماپتا ہے، اور اس کے ساتھی ملاوٹ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں. اب اس کو یہ چیز اپنے دکانداروں سے ممتاز کرتی ہے، گاہک اس کی طرف زیادہ دوڑ کر جاتا ہے، چاہے رش بھی کیوں نہ ہو، لائن میں لگنا ہی کیوں نہ پڑے، چیز اچھی ملتی ہے. اسی طریقے سے وہ مذہبی گروہ، وہ مذہبی ٹولے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے افراد زیادہ ہوں، کثرت ہماری ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص، جو جماعت، جو ٹولہ قدیم ہے وہ سچا ہے اور وہ ناجی ہے، جنت کو جانے والا ہے. ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے قدیم اہل حدیث ہی ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا آپ رکھیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. لفظ اہل حدیث آخر اس کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ اہل حدیث کا ترجمہ حدیث پر چلنے والا. حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس قرآن کو حدیث کہا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد پھر وہ کس پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ نے اپنے کلام کو، اس قرآن کو حدیث کہا ہے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. اے نبی مجھے چھوڑ دے اور اس شخص کو چھوڑ دے جو اس حدیث کی تکذیب کرتا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قرآن کو مختلف جگہ پر حدیث سے موسوم کیا ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر ان کے اندر ایسی طاقت ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنایا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ان کو چاہیے کہ پھر اس جیسی حدیث لے آئیں. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اس حدیث سے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے تم پر اتارا ہے، جس کو حدیث اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تعجب ہوتا ہے تو اس پر. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو اس حدیث کی سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی یہ قرآن جو میں اتار رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے اپنی بات میں. اللہ نے اپنی بات کو حدیث کہا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کیا تو اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لے گا؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ اس حدیث پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حدیث کہا. أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حدیث کہا. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے. یہاں بھی اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث، آپ کا وہ مشہور خطبہ جو آپ ہر گفتگو سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اب اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو قرآن پر چلتا ہو، اور نبی کی حدیث تو حدیث ہی ہے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے. اب اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ وہ جو قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں. اہل حدیث کا معنی یہ نہیں کہ جو صرف نبی کی حدیث پر چلتے ہوں، نہیں، جو قرآن اور حدیث ان دونوں پر چلتے ہیں. اب ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ قدیم ہیں. یہ قدیم کیسے ہیں؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اترنی شروع ہوئی، اس دن سے اہل حدیث کی ابتدا. اہل حدیث کے مذہب کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. بطور اسلام کو بطور ایک مذہب اور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. اہل حدیث کا ورثہ کیا ہے؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت. اہل حدیث کا امام، اس کا رہنما، اس کا مقتدا کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات اتاری، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اصل میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ
ومن عصانی فقد عصى اللہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اہل حدیث کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا ورثہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھ کو قرآن دیا، اس کے ساتھ اس کی مثل حدیث بھی دی۔ اس کا دستور قرآن اور حدیث، ترکت فیکم شیئین، وہ جو اللہ کے نبی مرتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کا راستہ وہ راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھینچا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا راستہ جو صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، تم نے اس کے پیچھے لگنا۔ اب غیروں کو آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا تعارف ہے کہ ہم کون ہیں، اور جماعت حقہ کون سی ہے، ناجی جماعت کون سی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بنی اسرائیل کی امت جیسی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ حسب النعل بالنعل، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح میری امت اور بنی اسرائیل برابر برابر ہو جائے گی۔ اگر میری امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، اگر بنی اسرائیل نے بدکاری کی اپنی ماں کے ساتھ، میری امت میں سے بھی ایسے افراد ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں۔ ان کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی۔ اس حدیث کا اگر ہم ترجمہ کر دیں، لوگوں کو بڑی آگ لگتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی سب غلط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ہے جو جنتی ہے۔ اب صحابہ فوراً پوچھنے لگے، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ سچی جماعت، ناجی جماعت جو جنت کو جانے والی ہے وہ کون سی ہے؟ ہمیں بتلائیے تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت کو جانے والی۔ ناجی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اس کا راستہ وہ ہو جو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، اصحاب البدر، اصحاب احد، بیت رضوان والے، فتح مکے والے، ان کا راستہ وہ ہوگا جو نبی اور ان کے صحابہ کا راستہ ہو۔ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوگی۔ ان کا دستور کیا ہوگا؟ حسبنا کتاب اللہ، ان کو کسی امام کی فقہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب ان کے لیے کافی ہوگی، نبی کی حدیث جو اس کی تشریح ہے وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ اب اسی اصول پر کسی جماعت کو آپ پرکھ کر دیکھ لیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میدان کھلا ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی موجود ہے۔ اس معیار پر کسی جماعت کو پرکھ کر دیکھ لیں کہ کیا کوئی جماعت اس لیول پر آتی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ ہمارے اس بر صغیر میں شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں۔ اب شیعہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ شیعہ ویسے تو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آج حضرت علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے تھے۔
حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا. لیکن کیا یہ شیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ حضرت علی کے زمانے میں تو ان کا ثبوت ملتا ہے، لیکن کیا اس وقت جب اللہ کے نبی فوت ہو رہے تھے اور دین کی تکمیل ہو رہی تھی، کیا اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے؟ کوئی آدمی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا. بریلویوں کو دیکھ لیں، بریلوی کب پیدا ہوئے؟ جب ان کے امام احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے اپنا ایک سلسلہ چلایا، وہاں سے بریلوی سلسلہ چل پڑا. دیوبندی کب پیدا ہوئے؟ جب قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند شہر میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اسے دارالعلوم دیوبند بنایا، اس کا نام رکھا، وہاں سے دیوبندی نکل پڑے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہتان باندھا کہ کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بولتے ہوئے سنا، تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ اردو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیوبند میں اکثر آنا جانا رہتا ہے، اس لیے مجھے اردو آ گئی وہاں سے. اشرف علی تھانوی ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بمائے اپنے چاروں اصحاب کے، چاروں خلیفوں کے ایک کھٹولے میں آسمان سے نیچے اترے، قاسم نانوتوی سے مدرسے کا حساب کتاب لیا اور تصدیق کر دی کہ تیرا حساب بالکل صحیح ہے، تو نے کوئی خیانت نہیں کی، اور واپس چلے گئے. اس سے پہلے ان کے مذہب کی کوئی کتاب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، ان کی بنیاد اس مدرسے سے چلتی ہے، ان کا مذہب اس مدرسے سے چلتا. اب یہ دونوں مل کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اب امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ کیا نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہجرت کرنے کے 80 سال بعد سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر پڑھاتے ہیں، ان کا ایک مذہب چلتا. امام شافعی کب پیدا ہوئے؟ 150 ہجری میں جب امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں، امام شافعی کی پیدائش ہوتی ہے. امام مالک کب پیدا ہوتے ہیں؟ سن 93 ہجری میں امام مالک پیدا ہو جاتے ہیں. اب کیا کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حنفی تھا، شافعی تھا، مالکی تھا، حنبلی تھا، بریلوی یا دیوبندی تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے تھا؟ کوئی ہم سے پوچھے تم تھے، ہم کہیں ہاں ہم سب موجود. اس لیے کہ حنفی وہ ہوتا ہے جو فقہ حنفیہ پر چلے. نبی کے زمانے میں چونکہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے، فقہ حنفی نہیں تھی، فقہ حنفی پر چلنے والا کوئی نہیں تھا. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث پر چلے، قرآن پر چلے. کیا نبی کے زمانے میں حدیث تھی؟ کیا نبی کے زمانے میں قرآن تھا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں قرآن حدیث نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں قرآن حدیث تو تھا، لیکن کیا اہل حدیث بھی تھے؟ تو یہ ممکن نہیں کہ قرآن حدیث موجود ہو اور قرآن حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہ ہو. قرآن حدیث موجود ہے نبی کے زمانے میں، لیکن کیا اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ آپ کہیں نہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے سب صحابہ تھے. اس کا معنی یہ ہوا قرآن حدیث پر جب عمل کرنے والے وہاں موجود تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ جو قرآن حدیث پر چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث.
نبی سب سے پہلے اہل حدیث تھے، پھر ابو بکر بنے، پھر عمر بنے، پھر عثمان، پھر علی، پھر بلال، صہیب، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، یہ صحابہ اور صحابیات سب کے سب اہل حدیث تھے، قرآن حدیث پر چلنے والے تھے۔ اب جماعت حقہ کون سی ہوگی؟ وہ جو نبی کے زمانے میں موجود ہو اور اس کا دستور وہی ہو جو نبی اور صحابہ کا دستور تھا، ان کا راستہ وہی ہو جو نبی اور ان کے صحابہ کا راستہ تھا، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس، تو عثمانی ہے یا علوی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے، نہ میں عثمانی ہوں، نہ میں علوی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ عیسائی اب تک اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کہیں، حالانکہ قرآن آ گیا، انجیل وہ منسوخ ہو گئی، اس پر عمل کرنا جائز نہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن آج بھی عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہمارا نبی عیسیٰ، ہم عیسائی۔ یہودی، یہودا اللہ کا بندہ، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اسی قوم میں سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے۔ یہودی اپنے آپ کو انجیل آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد اب بھی یہودی کہتے ہیں۔ یہ مرزائی اب جو پیدا ہوا جھوٹا نبی، اس کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو مرزائی، احمدی، قادیانی۔ کیوں؟ ہمارا نبی قادیان میں آیا، ہمارے نبی کے نام کے ساتھ احمد ہے، غلام احمد۔ لیکن ہم مسلمانوں سے کوئی پوچھے تم کون ہو، ہم حنفی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، آخر وہ ہوتا کیا ہے؟ کس بلا کا نام ہے حنفی؟ جی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیچھے چلتے ہیں نا، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا۔ بھئی تم حنفی کیوں بنے؟ سوچنے کی بات ہے کہ تم حنفی کیوں بنے، کس نے بننے کو کہا؟ کوئی ہم سے پوچھے تم محمدی کیوں بنے، ہم کہیں گے ہمارے پاس دلیل ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس کے نام کا مذہب بناؤ۔ کوئی موسوی شریعت ہے، کوئی عیسوی شریعت ہے، کوئی محمدی شریعت ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، قرآن سے، حدیث سے دلیل موجود ہے کہ ہم محمدی کیوں ہیں، ہم اہل حدیث کیوں ہیں۔ لیکن ہمارے بھائیوں سے کوئی پوچھے کہ تم حنفی کیوں، آخر اس کی وجہ تو ہونی چاہیے۔ کیا اللہ نے قرآن میں کہا؟ اگر اللہ نے نہیں کہا کیا نبی نے کہا؟ نبی نے نہیں کہا تو کیا ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، حضرت علی نے کہا؟ کوئی دلیل ہے کہ نہیں جی کہا تو کسی نے نہیں؟ 4 امام بنے، چاروں میں سے ایک کو پکڑ لو۔ اب یہ فلسفہ 4 بنائے، پہلے 4 کس نے بنائے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے لیڈنگ پرسنالٹی، اور ایک ہے کہ اپنے فن کا ڈین آف دا فیکلٹی، اپنے فن کا ماہر ہے، کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی اسماء الرجال کا ماہر ہے، کوئی نحو کا ماہر ہے، کوئی صرف کا ماہر ہے، کوئی مغازی کا ماہر ہے۔ لیکن ایک وہ کہ جس کی اقتدا کی جائے، جس کے مقتدی بن جائیں، وہ کون ہے؟ وہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ تو ایک ہی پیدا ہوا، دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے ایک ہی بیٹے تھے، عبداللہ کے ایک ہی لخت جگر تھے، آپ کا بھائی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نبی بنایا، یہ تو ایک ہی ہے جس کی اقتدا کی جا سکتی ہے، جس کے پیچھے لگا جا سکتا ہے، جس کے نام کا مذہب بنایا جا سکتا ہے، جس کی اطاعت اور پیروی کی جا سکتی ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔
لیکن تم نے 4 بنائے کہ جن کی تقلید کی جائے، جن کے نام کا مذہب بنے، جن کے پیچھے چلے۔ 4 کس نے بنائے؟ حدیث کے امام، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں۔ کوئی ایک امام ہے حدیث کا؟ فقہ کا کوئی ایک امام، امام ابو حنیفہ اکیلا ہے؟ صرف اور نحو کا کوئی ایک ہی امام ہے؟ مغازی کا کیا صرف محمد بن اسحاق ہی ہے؟ اسماء اور رجال کا کیا یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی ہی ہے؟ بے شمار امام موجود ہیں، امام اوزاعی موجود ہیں، لیکن کیا وجہ 4 کس نے بنائے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اب 4 بنا کر 4 میں سے ایک کو پکڑنے کا حکم کس نے دیا؟ کوئی دلیل نہیں۔ بھینس کے 4 تھن، ایک آدمی بھینس خریدے اور کہے بس میں نے تو ایک ہی تھن سے دودھ نکالنا، 4 میں سے میں نے ایک کی تقلید کرنی ہے، تینوں کو میں نے رد کر دینا ہے، میرا امام امام ابو حنیفہ۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہوئی کہ چلے یہاں پر رک جائیں۔ اب پھر تم کون؟ ہم پھر دیوبندی بن گئے، پھر بریلوی بن گئے، پھر نقشبندی بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے جس کی تم اطاعت کرتے ہو، یا اپنی طرف سے؟ جی وہ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، کسی بزرگ کی تو بیعت کرنی ہے نا آخر۔ اور اگر یہ بات ہو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں نبی کے بعد، کسی کی تو بیعت کرنی ہے، کسی کی امامت پر تو جمع ہونا ہے۔ کیا صدیق اکبر سے بڑا بزرگ کوئی کائنات میں ہے؟ صدیق اکبر سے بڑا امام کوئی کائنات میں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اعظم کہتے ہو، کیا امام ابو حنیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ گئے؟ ابو بکر صدیق کون ہیں کہ جن کی امامت کا سرٹیفکیٹ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ آپ نے اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کروائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی نہیں، ابو بکر کو نہ کہو، کسی غیر کو کہہ دو، یہ رقیق القلب ہے، یہ آپ کے مصلے پر آپ کو نہ پا کر رو پڑے گا، امامت نہیں کروا سکے گا، اس کا دل بڑا نرم ہے۔ آپ حضرت عمر کو کہہ دو، حضرت عثمان کو کہہ دو، حضرت علی کو کہہ دو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کروائے، کیونکہ اس کی امامت پر، اس کی خلافت پر یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر الصدیق، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، نبی کا خلیفہ سوائے ابو بکر صدیق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام صدیق اکبر سے بڑھ گیا تھا، جو نبی کے بعد ضرور کسی امام کو پکڑنا تھا یا کسی کی بیعت کرنی تھی؟ صدیق اکبر سے کائنات میں بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ یہ عمر بیٹھا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو بکر، اللہ کے نبی نے تجھے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم تجھے اپنی دنیا کا بھی امام بناتے ہیں، لیکن ہمیں ابو بکر صدیق کی امامت پر شک گزرا، ہم نے کہا نہیں، یہ امام نہیں بن سکتا، امام وہ بنے جو ہمارا باپ کا بنایا ہو۔ اب ناجی جماعت کون سی ہے، جماعت حقہ کون سی ہے؟ وہ جو نبی کے زمانے میں موجود تھی، نہیں تھے، فقہ شافی کو ماننے والے نہیں تھے،
فقہ حنبلی یا مالکی کو ماننے والے نہیں تھے، فقہ جعفری پر چلنے والے نہیں تھے، آپ اللہ کی کتاب پر چلتے تھے اور اس کی جو تشریح ہے جو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے، خود بھی عمل کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی کرواتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن مدینی سے پوچھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ کون ہے؟ علی بن مدینی کہنے لگے ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر وہ اہل حدیث نہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، تو مجھ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ من ہم، کہ وہ جماعت کون سی جماعت۔ یحییٰ بن معین بھی اسی جماعت کو جماعت حق کا قرار دیتے ہیں اور اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ یزید بن ہارون بھی اسی جماعت کو اسی حدیث کے ماتحت لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، ہم اصحاب الحدیث۔ امام بغدادی بھی اس حدیث کو کوٹ کر کے شرف اصحاب الحدیث نامی کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس حدیث سے مراد اہل حدیث۔ اب یہ دوسری صدی ہجری کے، تیسری صدی ہجری کے افراد ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جو ناجی جماعت ہے، جماعت حقہ ہے، وہ اہل حدیث۔ اب ایک شخص کو اہل حدیث کے لفظ سے چڑ ہو جائے، اس کے ذہن میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اہل حدیث نام ایسا پیارا نام ہے، لوگ حنفی بنتے ہوئے نہ شرمائیں، لوگ شافی یا بریلوی بنتے ہوئے نہ شرمائیں، دیوبندی یا نقشبندی بنتے ہوئے نہ شرمائیں، وہ کوفے کو چلتے ہوئے نہ شرمائیں، بغداد کا راہ پوچھتے ہوئے نہ شرمائیں، دیوبند یا بریلی کی راہ چلتے ہوئے ان کو شرم نہ آئے۔ اور ہم سے کوئی پوچھے تم کون ہو؟ جی ہم مسلمان ہیں، تو باقی کیا سارے غیر مسلم ہیں؟ جو آدمی اہل حدیث کے لفظ کو چھپاتا ہے اس کے دل میں کیڑا پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی۔ ارے حدیث کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ حدیث کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو شرماتا ہے، تیرے ایمانی غیرت کو کیا ہوا؟ لوگ غیروں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور شرماتے نہیں، لیکن میں قرآن حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرماتا ہوں۔ جی میں اہل حدیث نہیں، میں مسلمان ہوں۔ وہ مسعود BSc کراچی میں، اس نے شروع میں یہی کیا کام کہ جی اہل حدیث کے نام سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، لیکن میں اپنا نام مسلمین رکھتا ہوں۔ پہلے ویسے رکھ لیا کہ اہل حدیث بھی رکھنا جائز ہے، لیکن کہلانا ضروری نہیں، اگر کوئی نہ بھی کہلائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میں ہوں اہل حدیث، لیکن نام اپنا جماعت المسلمین رکھوں گا۔ اور ایسا پھر جماعت المسلمین اس نے رکھا، مسجد بھی جماعت المسلمین، کتابیں بھی توحید المسلمین، صلاۃ المسلمین، زکوٰۃ المسلمین، ہر چیز کے ساتھ مسلمین کا لفظ اٹیچ کر دیا۔ اور پھر اس سے کسی نے پوچھا اہل حدیث کیسے؟ گمراہ۔ جو آدمی آج کے دور میں اس نام کو چھپاتا ہے، اس کے دل میں بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو قرآن حدیث سے چڑ، وہ شرماتا ہے قرآن حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یہ اہل حدیث نام مشہور کب ہوا؟ صحابہ سب اہل حدیث تھے، ائمہ سب اہل حدیث تھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب، جب میری بات
قرآن حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے، فترکوہ، میری بات کو چھوڑ دو۔ جب صحابی کی بات میری بات سے ٹکرا جائے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چھوڑ دو۔ فضربوا علی الحائط، میری بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارنا کہ نبی کی حدیث سے ٹکرا گئی، صحابہ کی بات سے ٹکرا گئی، ان سے میرا مقابلہ نہ کرو۔ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، سب کی باتیں لی جا سکتی ہیں، صحیح ہونے پر رکھی جا سکتی ہیں اور غلط ہونے پر رد کی جا سکتی ہیں، الا صاحب ھذا القبر، لیکن اس قبر والے کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اشارہ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف۔ اور جب منصور نے امام مالک سے کہا تھا کہ ہم آپ کی کتاب موطا کو بطور دستور کے قانون کے ملک میں رائج کر دیتے ہیں، امام مالک نے کہا اس میں میری اپنی باتیں بھی ہیں، میرے اپنے اجتہاد بھی ہیں، علماء کے فتاوے بھی ہیں، اگر تو نے بطور قانون کے اسے ملک میں نافذ کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیری بات اے مالک، تیری بات بھی قانون بن گئی، تیری بات بھی شریعت بن گئی، تیری بات کو بھی آئین بنا دیا گیا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تجھ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میری موطا کو بطور دستور کے اس ملک میں نافذ کر۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے شاگرد امام احمد سے کہتے ہیں، اے احمد، ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حدیث تیرے نزدیک صحت کو پہنچ جائے ہمیں ضرور اطلاع کر دینا تاکہ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں اور نبی کی حدیث کو پکڑ لیں۔ اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، میری تقلید نہ کرنا، امام مالک کی تقلید نہ کرنا، خزائی کی تقلید نہ کرنا، خذوا من حیث اخذوا، دین وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا۔ چاروں کے چاروں امام، باقی جتنے بھی محدث اور امام گزرے ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہو یا امام مسلم، وہ علی بن مدینی ہو یا یحییٰ بن معین، وہ محمد بن اسحاق ہو یا کوئی اور، سب کے سب کتاب و سنت پر چلنے والے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ اہل حدیث لفظ مشہور کب ہوا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد دو مذہب بن گئے، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّائِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، آؤ اہل الحدیث من الحجاز، دو مذہب چلنے لگ گئے اس زمانے میں جو امام ابو حنیفہ کے بعد کا زمانہ تھا۔ ایک عراقیوں کا مذہب تھا جس کو اہل الرائے کہا جاتا تھا، اور ایک حجازیوں کا، مکے اور مدینے والوں کا مذہب تھا جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ پھر اہل حدیث کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ نبی کی احادیث کو جمع کرتے، قرآن کی آیات کو جمع کرتے، صحابہ کے آثار کو جمع کرتے، پھر کوئی مسئلہ اگر آتا قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اہل حدیث کا منہج تھا۔ اور اہل الرائے کا منہج کیا تھا کہ پہلے وہ قانون بناتے تھے، پہلے قواعد بناتے تھے اور قرآن حدیث کو ان قواعد پر چڑھا دیتے تھے، گر گیا، پاس ہو گیا۔ پہلے قانون بنانا کہ قانون یہ ہے، اور پھر قرآن حدیث کو اس پر چڑھا دینا کہ اب چاہے یہ قرآن کو صحیح کہے، حدیث کو صحیح کہے تو مان لو، اور اگر نہ کہے تو رد کر دو۔ اس لیے امام کرخی نے کہا کہ قرآن کی جو آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوئی، پہلے تو اس کی تعویل کریں گے، اور اگر تعویل نہ ہو سکی کہہ دیں گے کہ یہ منسوخ ہے۔ نبی کی حدیث اپنے امام کے بنائے ہوئے قاعدے کی
कसवटी पर चढ़ा देंगे। अगर तो पास हो गई तो ठीक है, और अगर मुखालफत में आई तावील करो, अगर तावील नहीं तो कह दो मनसूख। कुरान हदीस का तिया पांचा कर दिया, काट काट कर अलहदा कर दिया। कुरान की ये आयत ये हुक्म देती है और दूसरी आयत इससे मना करती है, कुरान में ही इख्तलाफ पैदा करती है। ये दो पैरेलल मजहब चलने लग गए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद। चूंकि इमाम मालिक ने अपनी किताब मुअत्ता को बतौर कानून के नाफिज करने से मना कर दिया, और अबू यूसुफ ने फौरन चीफ जस्टिस के ओहदे को कबूल कर लिया, और इमाम अबू हनीफा की फिका और अपने अक़वाल और अपने साथी की बातें पूरे इस अब्बासी दौर में फैला दी। इसलिए ये मजहब आज तक कुरान हदीस के मुकाबले में चला रहा। लेकिन ये हक्कानियत की दलील नहीं, ये सच्चाई की दलील नहीं। सच्चाई की दलील क्या है कि जो मजहब, जो मसलक उस वक्त मौजूद था जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अब ये 11वीं वाले पीर अब्दुल कादिर की जिलानी की किताब बुनियतुत तालिबीन, लोग बड़ी अकीदत से नाम लेते हैं अब्दुल कादिर जिलानी का, उसके नाम की 11वीं देते हैं। वो कहते हैं ये पिराने पीर, दस्तगीर, ये तो डूबतों को बचाने वाले हैं। उनकी किताब बुनियतुत तालिबीन उठाकर देखो, उन्होंने लिखा है कि अहले हक सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस, जन्नत में जाने वाले सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस। किसी आदमी को शक हो कि ये हवाला उनकी किताब में नहीं, किताब अपने घर से ले आए, अपनी मौलवी की लाइब्रेरी से उठाकर ले आए, अल्लाह की कसम है वो किताब मौजूद हो, उससे हवाला निकाल कर दिखाएंगे कि पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा कि मजहब हक का, जन्नत में जाने वाली जमात, जमाते हक का, नाजी जमात अहले हदीस की। लोगों ने इनके बड़े नाम रखे हुए हैं, ये वहाबी, ये गुस्ताख, ये बेअदब, ये फलां। अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा कि गुमराह लोग, बिदती लोग ऐसे लोगों के मुख्तलिफ नाम रखते हैं, लेकिन इनका एक ही नाम है अहले हदीस। और हनफियों को दिखाया कि ये मुर्जिया हैं और इनका ठिकाना जहन्नम। 73 फिरके अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में 73 फिरकों की तकसीम की कि 72 जहन्नमी, और जहन्नमियों में हनफियों को भी रख दिया। और जब जन्नतियों का नाम आया वो कहने लगे सिर्फ अहले हदीस। अब इसको हम उठाते हुए शर्माएं और कहें कि नहीं, ये हमारा नाम अहले हदीस सही नहीं, सब ठीक, सब ठीक। मेरे भाइयों, ये सब ठीक की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है कि इस्लाम कबूल करने के बाद इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। शिर्क की बीमारी है, बिदत की बीमारी है, लेकिन जो आदमी शिर्क को बिदत नहीं करता और उसकी जबान से यह बात निकलती है सब ठीक, सब ठीक, उसको इतनी बड़ी बीमारी लग गई है कि वो तौबा करे और कहे कि नहीं एक ठीक, या ये कह दे कि नौज बिल्ला नबी झूठ बोलता, या तो अपने नबी को झूठा करार दे दे कि नबी ने कहा कुल्लुहुम फिन्नार, सब गलत, सब गलत। खामोश रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि एक हक पर कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब गलत, या तो नबी की बात कह दे कि ये गलत है, नबी की बात की तकजीब कर दे। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची, अल्लाह सच्चा, फमाजा बादल हक इल्ला ज़लाल, हक के बाद सारी गुमराहियां हैं, सारी गुमराही। अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनों का दोस्त है और वो अपने दोस्तों को युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, गुमराहियों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता। मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया,
گمراہیاں بہت سی ہوں گی، لیکن جب ہدایت کی بات آئی، علم نور، ہدایت ایک ہی ہے، دوسری نہیں۔ اسلام کبھی دوئی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام ہمیشہ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اسی طریقے سے جماعت حقہ ایک، دوسری کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ کہیں دوسری حق پر ہے، سارے حق پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ نبی نے جھوٹ بولا کہ نبی کہتا ہے سب غلط۔ یہ مشہور حدیث ہے، کوئی مولوی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کلہم فی النار، سب غلط۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، ہر مولوی کہے گا میری جماعت حق کا، میری جماعت جنت کو جانے والی، میری جماعت صراط مستقیم، لیکن دلیل اپنے ذہن میں رکھیں کہ دلیل کیا ہے جماعت حقہ کی، کہ وہ جماعت سب سے قدیمی ہوگی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ اس جماعت کا دستور وہی ہوگا جو نبی کا تھا، اس جماعت کا قائد وہی ہوگا جو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا۔ ہمارا قائد کون ہے؟ ہمارا رہنما کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اور اس ملک میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اسلام لانا ہے، شریعت لانی ہے، پہلے ضیاء الحق کھیلتا رہا، اب نواز شریف کی باری ہے۔ اس ملک میں اگر اسلام لانا ہے تو کیا لاؤ؟ فقہ حنفی لے آؤ، فقہ جعفری لے آؤ، فقہ مالکی یا حنبلی لے آؤ، بریلویت یا دیوبندیت لے آؤ۔ نہیں، اگر اس ملک میں اسلام لانا ہے تو یا قرآن لاؤ یا محمد کا فرمان لاؤ۔ دو چیزیں ہیں، کر دیں انکار اس کا۔ میرے بھائیوں، جو اس امام کا انکار کرتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول جگہ ہی ایسی ہے کہ اس میں نہ اپنا نظر آتا ہے نہ پرایا نظر آتا ہے۔ اگر عزت نظر آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ جو محمد کا انکار کر دے، اس امام کا انکار کر دے، اس کی امامت کا انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ میں امام ابو حنیفہ کی امامت کو نہیں مانتا، کر لے میرا کیا ہو۔ میں نہیں مانتا امام شافعی کو، احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو، ترمذی و ابو داؤد کو، ابن ماجہ کو نہیں مانتا، کر لے مجھے کیا کہتے ہیں۔ کیا ابو بکر کا ایمان تھا امام ابو حنیفہ پر؟ کیا حسن بصری مانتے تھے امام ابو حنیفہ کو؟ کیا سعید بن مسیب مقلد تھے امام ابو حنیفہ کے؟ کیا سعید بن جبیر تابعی مقلد تھے امام ابو حنیفہ کے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ ان تینوں زمانوں میں کوئی بھی امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا۔ میرے بھائیوں، یہ تعصب کی پٹی ہٹا کر دیکھیں، یہ تعصب کی اینک علیحدہ کر کے دیکھیں، آپ کو یقین پیدا ہوگا کہ اسلام صرف کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اہل حدیث کو کہتے ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت صحیح دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے۔ اس منبر سے اللہ کے فضل سے کبھی یہ آواز بلند نہیں ہوتی کہ امام بخاری اتنے بڑے امام تھے، ان کو تم اپنا امام بنا لو۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سارے ائمہ اہل حدیث تھے اور یہ سب ہمارے تھے، لوگوں نے ان کو بانٹ لیا، بندر بانٹ کر لی، یہ تیرا وہ میرا، وہ تیرا وہ میرا، لیکن یہ سب ائمہ اہل حدیث تھے۔
سارے محدثین اہل حدیث تھے، سارے مفسرین اہل حدیث تھے، ان کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی۔ یہ سب ہمارے ہیں، لیکن اس منبر پر ہم ان سب کی دعوت دینا کفر سمجھتے ہیں۔ اسلام کس کی دعوت دینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہے مائی کا لال جو اس بات کو چیلنج کر سکے؟ کوئی یہ کہہ سکے انگلی اٹھا کر کہ تیری بات یہ غلط ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری دعوت اتحاد کی دعوت ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، جس کی دعوت خود اللہ اور اس کا نبی دے کر اس دنیا میں گیا۔ اور اس دعوت کو اٹھا کر شرمائے نہیں، جھجکے نہیں۔ جن لوگ مجھ کو اہل حدیث کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہاڑ گر جائے گا تیرے ساتھ۔ اس دعوت کو لے کر اٹھیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اگر تم نے مسلمان بننا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، تم کو اہل حدیث بننا پڑے گا، قرآن حدیث پر چلنا پڑے گا۔ جو قرآن حدیث پر نہ چلے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یہ ایک سوال ہے، بلکہ کسی اخبار کا اشتہار ہے کہ جس میں امیر حمزہ صاحب کے انٹرویو کو انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہے کہ یہ مرکز الدعوہ والارشاد میں بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع اور دیگر تمام مکاتب فکر کے افراد کام کر رہے ہیں اور ہمارے 50% شہداء غیر اہل حدیث ہیں۔ اور اس میں یہاں تک یہ بات لکھی گئی ہے کہ جامع مسجد طیبہ مرید کے ناظم ابو موسیٰ کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ ہمارے ہاں بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع اور تمام فقہ والوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ انٹرویو امیر حمزہ کا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو ان کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہم اس بات سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر نہیں انہوں نے انٹرویو دیا، ان کو چاہیے کہ اس اخبار کے خلاف قانونی چارہ گوئی بھی کریں اور اپنا نقطہ نظر واضح کریں کہ ہمارے یہ سارے سلسلے ہیں، ساروں کے حقوق برابر ہیں، ہم سب کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں، کوئی اہل حدیث والی بات نہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس بات کی تردید کریں کہ آیا انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو توبہ کریں، اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر نہیں دیا، اس کے خلاف چارہ گوئی کر کے اور اپنا صحیح عقیدہ کہ جماعت حقہ، جماعت ناجی کون سی ہے، صرف اہل حدیث ہے یا سب ہے۔ کیا وتر میں قنوت کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ وتر میں قنوت کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ حضرت حسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی یہ دعا سکھائی۔ کیا شوہر کے بھانجے، بھتیجے اور بہنوئی سے پردہ کرنا ضروری ہے، یا صرف سر ڈھک کر ان کے سامنے جایا جا سکتا ہے، یا چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ یہ ایک اصول ہے کہ جس سے شادی ہو جائے، ہو سکے، ممکن ہو، اس سے پردہ کرنا، چہرہ چھپانا، اپنی زینت چھپانا فرض ہے۔ باپ سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹے سے نہیں ہو سکتی، جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان سے پردہ کرنا، چہرہ چھپانا یہ صحیح نہیں۔ لیکن جس سے شادی ممکن ہے اس سے پردہ کرنا، اپنی زینت کو چھپانا فرض ہے۔ جب عورتیں باوجود پردے کے بازاروں میں خریداری کے لیے جاتی ہیں تو ان کا واسطہ تو مردوں سے پڑتا ہی ہے۔ یہ کس حد تک جائز ہے؟ اور ان کے حالات میں جب کہ عورتیں مردوں کو دیکھتی بھی ہیں، بات کرتی بھی ہیں، ان کی آواز وہ غیر محرم سنتا بھی ہے اور اس کی طرف غور سے دیکھتا بھی ہے، بے شک وہ پردے میں ہو۔ یہ دیوسی ہے اور کچھ نہیں۔ جس آدمی کے اندر بے غیرتی آ گئی ہو، وہ اپنی عورت کو لے کر باہر نکلتا ہے، دکاندار سے گفتگو کرواتا ہے، وہ پھر اس سے بھاؤ کرتی ہے، بحث کرتی ہے، اور یہ بے غیرت سنتا رہتا ہے۔ بے غیرتی کی ایسی انتہا ہو گئی ہے، بیوی آگے آگے ہے، شوہر وہ ٹوکری پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے، بیوی دکاندار سے باتیں کر کے ریٹ مکاتی ہے، طے کرتی ہے وہ خریداری، اور یہ نوکروں کی طرح وہ اس میں ڈلواتا جاتا ہے۔ یہ بے غیرت پیچھے پیچھے چلتا۔
اسلام ایسی بےغیرتی برداشت نہیں کرتا. کوئی مسلمان اپنی بیوی کو اس طرح لے کر بازار میں شاپنگ کروانے کے لیے نہ نکلے. کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل صاف ہو چاہے، ہمارا تو دل صاف ہے، لہٰذا آپ ہم سے چہرہ کیوں چھپاتے ہیں؟ پردہ کرنے پر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے گھر نہ آیا کریں. اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، درمیان میں ہی رہنا چاہیے. اگر پردہ دل کا ہوتا ہے یا آنکھ کا ہوتا ہے، پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، قل ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، بیٹیوں کو کہہ دو، مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے چہروں کو چھپائیں، پردہ کریں. تو کیا حضرت عائشہ کا دل خراب تھا یا ان کا ایمان گڑبڑ تھا؟ ان کو نہیں یہ کہنا چاہیے تھا میرا تو دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم ان سے کوئی چیز مانگو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو. وہ جو ہماری روحانی ماں ہے اس سے بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا، اور یہ کہے کہ دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ ہے، یہ سوائے بے غیرتی کے اور کچھ نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پردے کے بارے میں اندھے صحابی والی حدیث کی وضاحت کریں. اس کے مطابق تو عورت کو غیر مرد کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ٹی وی وغیرہ دیکھنا چاہیے. حضرت فاطمہ اور غالباً حضرت عائشہ تھی، ابن ام مکتوم صحابی جب ان کے گھر آئے تو وہ کہنے لگی، جب اللہ کے نبی نے کہا پردہ کرو، وہ کہنے لگی یہ تو اندھا ہے. آپ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو. اس لیے یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ کوئی عورت بھی کسی اندھے مرد کو بھی نہ دیکھے، یہ دونوں کے لیے پردہ. پچھلے جمعے آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر پر السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. کیا کسی صحابی کے عمل سے یہ ساتھ ثابت ہے یا خود اللہ کے نبی نے اس کی تلقین کی ہے؟ ہاں، عبداللہ بن عمر جب جایا کرتے تھے تو نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابی، السلام علیکم یا عمر. اے عمر تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اے میرے ابا تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی عبداللہ بن عمر اپنے باپ کو کہا کرتے تھے، حضرت عمر کو، اور ابو بکر کو کہا کرتے السلام علیکم یا ابی بکر، ابا بکر کہ اے ابو بکر تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. حضرت عمر کو اپنے باپ کے نام سے مخاطب کر کے السلام علیکم یا ابی کہ اے ابا تجھ پر سلامتی ہو. تو یہ کہنا ثابت ہے. سورۃ اعراف میں ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں اور ان کو اللہ کے ناموں انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس ناموں میں سے بے دینی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے کیے کا بدلہ عنقریب پائیں گے. اور فتح القدیر میں ہے کہ اللہ کے نام اپنی طرف سے رکھنا الہاد میں شامل ہے. تو اس روشنی میں وضاحت کریں کہ اللہ کو گاڈ یا رام یا خدا کہنا کہاں تک درست ہے. اس کا ٹرانسلیشن گاڈ کرنا صحیح ہے، غلط نہیں. اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن رام چونکہ وہ بت کو کہتے تھے اس لیے یہ کرنا صحیح نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فارسیوں کے نزدیک دو خدا ہیں، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا، اس لیے خدا کہنا بھی صحیح نہیں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں. خدا کا معنی خود آ، یعنی وہ خود آیا ہے، اس کو کوئی لایا نہیں، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ معنی ہے اس کا جو اردو میں کیا جاتا ہے، فارسی میں نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم سے بدعت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اذان میں صلاۃ و سلام اضافہ کرنا یا علی ولی اللہ وغیرہ کا اضافہ کرنا بدعت ہے تو صحابہ نے نبی کی وفات کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ اذان میں کیوں اضافہ کیا اور کیوں بدعت کی؟ کیا یہ اضافہ نبی کی زندگی میں تھا یا بعد میں ہوا؟ یہ بات شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان میں شامل کروا دیا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں. نبی کے زمانے میں ہی الصلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں کہا جاتا تھا. قرآن پاک میں آیا ہے کہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے. تو کیا وجہ ہے؟ فرعون ناپاک تھا اور اماں آسیہ پاک تھی. اس طرح حضرت نوح پاک تھے، بلکہ نبی بھی تھے، اور ان کی بیوی کافرہ تھی. اس طرح حضرت لوط کا واقعہ. تو یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بیویاں مشرکہ تھیں، بدکار نہیں تھیں. اور چونکہ یہ قانون شریعت محمدیہ میں ہے کہ جو بدکار عورت ہے وہ بدکار مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور نیک اور پاک جو ہے وہ پاک مرد کے ساتھ. اس لیے نبی کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کے آنے سے پہلے اپنی بیٹیاں کفار میں بیاہ دی تھیں،
لیکن بعد میں ان کو طلاق ہو گئی اور ایک میں سے ان کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ یعنی پہلے حکم نہیں، یہ شریعت محمدیہ کے احکام میں سے ایک حکم تھا. بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک بیان کی گئی ہے جس کے راوی حضرت مسعود بن عبد الرحمن ہیں. حدیث مبارک مندرجہ ذیل ہے. بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی تم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. سوال یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کا مفہوم آسان انداز میں بیان فرما دیں. حضرت عیسیٰ